السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا، عفت و پاکیزگی ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام تشکیل دیا ہے اس میں شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوق پر شرف عطا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور اور قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ انسان زمین پر اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے۔ انسان کو جو صفات دوسری مخلوقات سے ممتاز و ممیز کرتی ہیں ان میں ایک نمایاں صفت اس کی شرم و حیا کی حس اور جذبہ عفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا: اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3483۔ یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اس لیے کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کے لیے لازم جز ہیں۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر صرف اسی پر قابو پا لیا جائے تو بہت ساری بے حیائیاں، برائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ احزاب میں مومن عورتوں سے خطاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح سے پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام میں حیا کی بے پناہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص میں شرم و حیا نہیں گویا اس میں ایمان نہیں۔ بے شرم انسان ہر ذلت و پستی میں گرنے کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار رہتا ہے، جبکہ با شرم و حیا دار انسان اپنی اس صفت کی وجہ سے
تمام مشکلات کے باوجود اپنے شرف انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اس میں دیگر اخلاقی خرابیوں کے معدوم ہو جانے کی طرح شرم و حیا کا وصف بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ بے حیائی کے تمام مظاہرے کھلے عام نظر آتے تھے۔ ایسے ماحول میں جنم پانے کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن اور لڑکپن میں بھی کبھی ننگے جسم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مخلوط محفلوں میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام فضائل حسنہ بدرج اتم و اعلی موجود تھے، اور شرم و حیا کی صفت بھی اتنی نمایاں تھی کہ صحابہ کرام نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل نشین حلیہ بیان ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اور آنکھیں نیچی رکھنے کا بالخصوص ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نوجوان کو کسی غیر محرم عورت کی طرف نظریں گاڑے دیکھتے تو اسے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ ایک مرتبہ وہ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایک مقام پر کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے لگیں تو حضرت فضل کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کسی جگہ تنہائی میں اکٹھا ہونا شرم و حیا کے نازک آبگینے کو توڑ دینے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو غیر محرم مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک غیر محرم مرد ہے اور ایک غیر محرم عورت ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی شرم و حیا کی اعلی صفات سے متصف تھے۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز تمام صحابہ کرام میں ممتاز ہے۔ حدیث میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ شرم و حیا کے پتلا تھے۔ زندگی بھر آپ نے اپنا جسم ننگا نہیں ہونے دیا۔ غسل کے وقت بھی آپ اپنا سطر کسی کپڑے سے ڈھانکنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ کیا اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں؟ کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حیا کی تعریف کی۔ حیا کی ایک تو مخصوص شکل اور تعریف ہے جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں، مگر ایک اور مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے بیکوف زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر کے فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا صحیح مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے۔ احفظ الراس وما ہوا، آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے
اور سر کے ارد گرد یعنی دماغ میں آنے والے خیالات کی بھی نگرانی کرتا رہے، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی نگرانی کرے یعنی حلال کھائے اور حلال پیے، نیند شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی بدکاری سے بچے، موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کو یاد رکھے۔ جو آدمی آخرت کا طالب ہو وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دیتا ہے یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کر لیے اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2458۔ حیا کے تعلق سے حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان فضائل اور نیکیوں کا مجموعہ اور عنصر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ تم تمہیں اتنا حیادار نہیں ہونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے رہنے دو، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ باحیا انسان کو کلمہ حق کہنے، علم حاصل کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رکنا نہیں چاہیے۔ حیادار انسان کو کلمہ حق کہنے، علم حاصل کرنے اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے شرم و حیا نے آپ کو ناراضگی کے انداز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا نے آپ کو ناراضگی کے انداز میں اسامہ بن زید کو یہ فرمانے سے نہیں روکا، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم لو سرقت فلانا لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر فلاں عورت بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا نے حق بات سے آپ کو نہیں روکا، بلکہ حضرت اسامہ جو آپ کے پیارے اور چہیتے تھے آپ نے ان کو تنبیہ کی۔ اسی طریقے سے شرم و حیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ پوچھنے میں بھی معنی نہیں ہوئی، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ پانی دیکھتی ہے یہاں تک کہ اگر وہ پانی دیکھتی ہے، یعنی مسئلہ پوچھنے میں، علم حاصل کرنے میں شرم و حیا مانے نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دینے میں شرم نہیں محسوس کی۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مہر کے زیادہ ہونے پر اعتراض کیا تو ایک عورت کہنے لگی عمر جو چیز اللہ ہمیں دیتا ہے تم کیوں روکتے ہو؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی تم ان میں سے کسی کو مت مال دے، تم ان میں سے کسی کو بہت مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ شرم و حیا نے اس صحابیہ کو عورتوں کے حقوق کے دفاع سے نہیں روکا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی قسم کی خفگی محسوس کیے بغیر معذرت کرتے ہوئے کہا عمر تم سے تو سب زیادہ لوگ فقیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو شرم و حیا کے اس اعلیٰ ترین صفت سے متصف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔